गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल की जो पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने ज़रूर फॉलो अप करना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जब आपने वर्किंग कैपिटल बिजनेस का मैनेज करना होता है तो उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक पॉलिसी होती है, वो डिज़ाइन की जाती है, वो क्रिएट की जाती है, उस पॉलिसी को फॉलो अप किया जाता है, जिससे जो है आप पूरे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं। ओके, अब पॉलिसी डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, या यू कुड से कि छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि बनाई जाती हैं, फिर एक पूरी वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जो है वो ओवरऑल क्रिएट होती है। अब उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है ना, वो है वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपने ये चीज़ बनानी है कि आपने वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करनी है। कंजर्वेटिव अप्रोच आपने फॉलो करनी है, आपने अग्रेसिव अप्रोच फॉलो करनी है, मॉडरेट अप्रोच फॉलो करनी है। किस तरह का वर्किंग कैपिटल आपने बिजनेस में मेंटेन करना है। कंजर्वेटिव अप्रोच में ये चीज़ होती है कि वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है, हायर लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन किए जाते हैं ताकि लिक्विडिटी बिजनेस की इंश्योर की जा सके। एग्रेसिव अप्रोच में ये चीज़ होती है, वर्किंग कैपिटल की लिमिट होती है, वो नॉर्मल तरीके से रखी जाती है, लेकिन उसकी जो लिक्विडिटी का रिस्क होता है वो बिज़नेस पे ज़्यादा होता है। उसको काफ़ी जो है वो यू कुड से स्ट्रेन वर्किंग कैपिटल मैनेज किया जाता है बिज़नेस में। उसका जो लेवल होता है वो काफ़ी स्ट्रेन होता है। बाकी का जो जितना भी कैश बिज़नेस के पास होता है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। लेकिन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता। हम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लेते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी जगह पे आप कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से प्रॉफिट आप ले सकते हैं, वो आप कैश वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि आप वर्किंग कैपिटल का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करते हैं, यानी ज़्यादा कैश आप अपने बिजनेस में जो है वो रिटेन करते हैं। इसको कंजर्वेटिव पॉलिसी कहते हैं। अग्रेसिव पॉलिसी में अगर लिक्विडिटी का रिस्क हो जाता है तो बिजनेस में ने ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि अगर एकदम से आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सेस कैश की, तो आपकी कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइन सेटअप होनी चाहिए। आप वहाँ से जो है इमीडिएटली कैश ले सकते हैं, क्रेडिट पे ले सकते हैं, और आप अपने ऑपरेशंस को बंद होने से, स्टॉप होने से बचा सकते हैं। आप उसमें वो कैश इंजेक्ट करके ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड अप्रोच होती है मॉडरेट। मॉडरेट अप्रोच में आप लिक्विडिटी भी मेंटेन करते हैं, कैश मेंटेन करते हैं बिजनेस में, लेकिन एक लिमिट में मेंटेन करते हैं। बाकी का जो कैश होता है आप प्रोजेक्ट्स में इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है और लिक्विडिटी भी बिजनेस की वेल मैनेज्ड रहती है। अब हर बिज़नेस की अपनी अपनी अप्रोच है, बिज़नेस को जो चला रहा है उसकी भी अपनी अप्रोच है। हर इंडस्ट्री से रेलिवेंट अप्रोच डिफरेंट होती है। उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेटजी यू आर गोइंग टू अडॉप्ट और मेंटेन। सेकेंड पॉइंट है कैश मैनेजमेंट पॉलिसी। हमने कैश मैनेजमेंट की छोटी सी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। अब इसमें हम क्या चीज़ इंश्योर करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने बिजनेस में कितने कैश रिजर्व्स रखने हैं, जो कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इवेंट्स पे वी आर गोइंग टू नीड दैम। ओके, अब इसमें कैश रिजर्व्स आपने इतने मेंटेन करने होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेस कैश आपने नहीं मेंटेन करना, बिकॉज दैट इज़ एन अनप्रोडक्टिव इंडिकेटर। आपने कैश रिजर्व्स जो मेंटेन करने हैं उसकी प्रॉपर एक लिमिट होती है, उस तरह मेंटेन करने हैं। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज जो बिज़नेस के होते हैं, यानी कैश ने जो बिज़नेस ने जो इन कलेक्शंस वगैरह करनी है, पेमेंट्स वगैरह करनी है, वो सारी कैश में होती हैं, तो आपने उनको भी मैनेज करना है। वो हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे कैसे। थर्ड पॉइंट इज अकाउंट्स पेबल, सॉरी, मैनेजिंग अकाउंट रिसीवेबल। पहले आते हैं अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज करना। अकाउंट रिसीवेबल इज़ लाइक, जब आपने अकाउंट रिसीवेबल के लिए स्ट्रेटजी बनानी है तो आपने ये देखना है कि कितना क्रेडिट आपका बिजनेस देगा। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब ये होता है कि आपने डेटर्स क्रिएट करने हैं, मतलब लोगों को क्रेडिट देना है। सेल्स के अगेंस्ट आप लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, तो उन्होंने आपको जो है वो कैश बाद में पे करना है एट सम लेटर डेट, फ्यूचर डेट में जाके। तो इसमें आपने डिसाइड करना है कि कितना जो है वो क्रेडिट है बिज़नेस अलाउ करेगा, कितनी लिमिट तक, उसके आगे आप सेल्स पे क्रेडिट नहीं देंगे। ये हमारी अकाउंट रिसीवेबल का सबसे बेसिक पॉइंट होता है। दूसरा, आपने ये चीज़ देखनी है, आपने कोशिश करनी होती है जो अकाउंट रिसीवेबल के जो डेज़ होते हैं, वो पेमेंट जो लाइक होती है, आपने जल्द से जल्द कोशिश करनी होती है कि आप पेमेंट रिसीव कर लें, कैश रिसीव कर लें अकाउंट रिसीवेबल्स से, ताकि जल्द से जल्द
ٹائملی آپ کے پاس کیش آ جائے بزنس میں، اس کیش کو آپ یوز کر کے اپنے ورکنگ کیپٹل کو بہتر کر سکیں، بزنس میں جو ہے وہ اس کو یوز کر سکیں، بزنس کو فائدہ ہو سکے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور آف کورس جب آپ ٹائم سے یا یو کڈ سے کہ ڈیٹرز کو کہیں گے کہ وہ جلدی آپ کا کیش آپ کو واپس کر دیں، تو پھر آپ ان کو ڈسکاؤنٹس دیں گے، ڈسکاؤنٹ الاؤ کریں گے، جو کہ بزنس کے لیے از اے بگ ایکسپینس، بیکاز بہت سارے کیش اکاؤنٹ ریسیویبلز ہوتے ہیں، بڑے بڑے اکاؤنٹ ریسیویبلز ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی بھی لمٹ پہلے سے مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ یہ اکاؤنٹ ریسیویبل کی چھوٹی سی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ دین وی ہیو اکاؤنٹ پیبل اسٹریٹجی، اکاؤنٹ پیبلس کو سیٹل ڈاؤن کرنا۔ اکاؤنٹ پیبل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ بزنس نے کتنا کریڈٹ لینا۔ اکاؤنٹ پیبل میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے سپلائرز ہوں گے آپ نے ان سے کریڈٹ لیا، آپ نے کہا ہے کہ میں نیکسٹ منتھ اور سم لیٹر ڈیٹ پیمنٹ کر دوں گا، تو کریڈٹ بزنس نے ایک لمٹ میں مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ پیبل کا بھی کریڈٹ ہو وہ ایک لمٹ میں مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کریڈٹ پہ ٹرانزیکشن آپ نے نہیں کرنی، دیر از اے لمٹ، اس کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈسکاؤنٹ لینا ہے پیمنٹس کرتے ہوئے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے جو اکاؤنٹ پیبلس کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ان کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے ڈیز تھوڑے زیادہ ہوں، تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم ملے اس پیسے کو بزنس میں یوز کرنے کا، آپ اسے فائدہ لے سکیں، اپنے بزنس کو بینیفٹ دے سکیں۔ لیکن وہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جو سپلائرس کے ساتھ کنیکشنز ہیں، ریلیشنز ہیں، وہ خراب ہو سکیں۔ تو یہ اکاؤنٹ پیبل کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس میں۔ نیکسٹ وی ہیو انوینٹری مینجمنٹ۔ انوینٹری مینجمنٹ میں آپ نے اتنی انوینٹری مینٹین کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اوور اسٹاک نہیں کرنا ہوتا، اور آپ نے اتنی انوینٹری فور شور مینٹین کرنی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آرڈر آئے تو آپ کے پاس انوینٹری کم نہ ہو، انڈر اسٹاک بھی نہیں کرنا ہوتا۔ اس چیز کو مینیج کرنا جو ہے وہ انوینٹری مینجمنٹ اسٹریٹجی میں آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے چیز دیکھنی ہوتی ہے انوینٹری ٹرن اوور ریٹس دیکھنے ہوتے ہیں کتنے ہیں، پھر ری آرڈر پوائنٹس ہوتے ہیں کہ کتنی انوینٹری آپ ری آرڈر کریں گے، اور سیفٹی اسٹاک لیولز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹرمز ہیں، فائنینشیل ٹرمز ہوتے ہیں، یہ کاسٹنگ میں ہم پڑھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ری آرڈر پوائنٹس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کتنے پوائنٹس آپ ری آرڈر کریں گے، مطلب کتنی آپ کے پاس انوینٹری بچ جائے کہ آپ ری آرڈر کریں گے، اور اتنے پوائنٹس آپ نے ری آرڈر کرنے ہیں۔ یہ چیز آپ نے پہلے سے اسٹریٹجائز کر کے رکھنی ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سیفٹی لیول۔ سیفٹی لیول یہ ہوتا ہے کہ اتنے پوائنٹس انوینٹری آپ کے پاس بچنی چاہیے، یہ آپ کا سیفٹی لیول ہے۔ اس کے اگر اتنی رہ گئی ہے انوینٹری تو ری آرڈر کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے بالکل فنش نہیں کرنا ہوتا، بالکل بیس پہ نہیں چلے جانا ہوتا، اس طرح ہوتا ہے۔ نیکسٹ از کاسٹ آف کیپٹل سیٹلنگ۔ کاسٹ آف کیپٹل سیٹلنگ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے ورکنگ کیپٹل کو ہولڈ کیا ہے اس کی کاسٹ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے۔ ورکنگ کیپٹل آپ نے کتنا ہولڈ کیا ہے، اگر یہ آپ اتنا ہولڈ نہ کرتے، کم ہولڈ کرتے، اس پیسے کو کہیں اور لگاتے، تو آپ کو وہاں سے کتنا جو ہے پروفٹ ملتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو یہ چیزیں اپرچونٹی کاسٹ، ورکنگ کیپٹل کاسٹ، یہ سب چیزوں میں آتی ہے۔ تو یہ ورکنگ کیپٹل کاسٹ ہوتی ہے، آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ورکنگ کیپٹل کو بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دیتے اور آپ لونز وغیرہ لے لیتے، تو اس پہ آپ کو کتنی کاسٹ پے آف کرنی پڑتی۔ ان چیزوں کو کمپیریزن کرنا، ان چیزوں کو پراپرلی مینیج کرنا، ڈرائیو کرنا، تاکہ بزنس کو میکسیمم پروفٹ ہو، اس کو ورکنگ کیپٹل کاسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں، یا پھر کاسٹ آف کیپٹل مینجمنٹ، جو بھی، دونوں۔ اوکے، نیکسٹ وی ہیو رسک مینجمنٹ۔ رسک مینجمنٹ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بزنسز کے لیے سم ٹائمز ایسا ٹائم آ جاتا ہے، یہ کچھ ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ کچھ ان ایکسپیکٹڈلی ان کو کیش کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسے کنٹینجنسی پلان کہتے ہیں۔ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ ایسا ٹائم آ جاتا ہے کوئی، تو آپ کو یو نیڈ کیش ریزروس، تو اس ٹائم کے لیے آپ نے پہلے سے جو ہے وہ پلاننگ کر کے رکھنی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اتنے کیش ریزروز ہونے چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسا ایشو آ جاتا ہے اور کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کیش فوراً سے ارینج کر کے آپ اس ایشو کو ڈیل کر سکیں۔ اس کو کنٹینجنسی پلان کہتے ہیں۔ جیسے آپ لائن آف کریڈٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں، کیش ریزروز، یا پھر شارٹ ٹرم فائنانسنگ کے آپشنز وغیرہ ایکسیٹرا، تاکہ جو ڈسرپشن ہے وہ نہ ہو آپ کے آپریشنز وغیرہ میں۔ اس کو کنٹینجنسی پلان کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ہر بزنس کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ چاہے تو آپ ایک لمٹ میں کیش ریزرو رکھیں، باقی آپ کریڈٹ لائن سیٹ اپ کر لیں، یا سارا کا سارا آپ کریڈٹ لائن سے لینا چاہیں، جو بھی۔ یہ ہر کسی کا، ہر بزنس کا، ہر انڈسٹری کا اپنی اپنی کنسیڈریشن، اپنی اپنی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سائیکلک اور سیزنل رسک بھی ہوتا ہے۔
اکنامک ریسیشن ہوتا ہے یا پھر یو کڈ سے کہ سیزن بیس ڈیمانڈ سپلائی کا حساب کتاب ہوتا ہے، اس حساب سے بھی آپ نے پلانز بنانے ہوتے ہیں، اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو پہلے سے جو ہے وہ مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی مینٹین کر کے رکھنی ہوتی ہے. اٹس ویری مچ امپورٹنٹ کہ کچھ سیزن میں ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ میں کم ہو جاتی ہے، تو انوینٹری زیادہ چاہیے کم چاہیے، اس حساب سے آپ نے پہلے سے رکھنا ہے، بیکاز انوینٹری کو اوور اسٹاک نہیں کرنا، انڈر اسٹاک نہیں کرنا، یہ چیز ہوتی ہے، پراپر مینجمنٹ ہوتی ہے. نیکسٹ وی ہیو از ورکنگ کیپٹل ریشو. ورکنگ کیپٹل ریشو جب بزنس کی نکالی جاتی ہے دین ورکنگ اس میں کرنٹ ریشو ہوتی ہے، کوئک ریشو ہوتی ہے. ہر کمپنی کی، ہر بزنس کی اپنی ایک ایفیشینٹ کوئک ریشو کرنٹ ریشو ہوتی ہے، اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. ہر انڈسٹری کی اپنی کوئک ریشو کرنٹ ریشو ہوتی ہے، وہ اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. تو ورکنگ کیپٹل کی ریشو آپ نے مینٹین کرنی جو آپ کے بزنس کے لیے بیسٹ ہے، اس کی آپ نے پہلے سے پلاننگ کرنی ہے کہ کس طرح کرنٹ ایسٹ، کرنٹ لائبلٹیز ایکسیٹرا ایک ایک چیز کو آپ نے مینیج کرنا ہے تاکہ آپ کی ریشوز ڈسٹرب نہ ہوں. بیکاز کرنٹ ایسٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، کرنٹ لائبلٹیز میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس پہ فوکس کریں گے، کنسیڈر کریں گے، تو لانگ ٹرم پلانس وڈ بی ویری بینیفیشیل اینڈ ویری فائنینشیلی ہیلدی فار یور کمپنی. نیکسٹ از ریویوز. ریویوز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پالیسی ایک بار بنا کے بات ختم نہیں ہو جاتی، ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کو ریویو کرنا ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں. بزنس کا انوائرمنٹ ہو گیا، اکنامک ٹائمز اوپر نیچے ہوتے رہتے، کمپنی کی اسٹریٹجی اوپر نیچے کرنی ہوتی ہے، جو ایکسٹرنل جو بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس حساب سے آپ نے اپنی ورکنگ کیپٹل کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو اوپر نیچے کرتے رہنا ہوتا ہے، ریویو کرتے رہنا ہوتا ہے، اس میں ایڈجسٹمنٹس کرتے رہنا ہوتا ہے. یہیں پہ ہمارا یہ لیکچر فنش ہو رہا ہے. وی آر وائنڈنگ اٹ اپ. بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، آپ نے اس کو فور شور فالو کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور یہ جو ہے وہ آپ کے ایگزام میں بھی آتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ، اور ویسے بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، پریکٹیکل لائف کے لیے بھی اٹس ویری مچ امپورٹنٹ. اس لیکچر کو ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. کوئی کوشچن ہو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ویڈیوز آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.